بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 6 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ دور فاروقی کے اہم کارنامے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے باضابطہ طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیے، ملکی پیمائش کا انتظام کیے، مردم شماری کرائی، جیل خانے قائم کیے، فوج کے لیے دفتری نظام بنائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالے، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، جگہ جگہ نہریں کھدوائی، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیے۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی کی بلی کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور اس کی خبر گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا: اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ واحد قہار چلاتے ہیں تو ہم اس سے ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت ساری خدمات اور کارنامے تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گھی میں برکت۔ ام مالک رضی اللہ عنہا کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ جب ان کے بچے سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی بیچتی تھی اٹھا لاتی اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو بالکل خالی کر لیا تو گھی نکلنا ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اس کو خالی نہ کیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا رہتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو فرماتے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور قابل تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے ہی مغفرت کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرما دے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال و اولاد کچھ کام نہیں آئے گا اور ایسے لوگ ہی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت میں پہلے جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سونگھیں گے، نہ پیشاب و پاخانہ کریں گے، ان کے برتن اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں میں سے عود کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی، ہر ایک کو 2 ایسی حوریں ملیں گی جن کے پیروں کی ہڈیوں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف نظر آئے گا، اور وہ دونوں حوریں آپس میں ایسی ہم خیال ہوں گی جیسے کہ دونوں کا دل ایک ہو، اور صبح و شام وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف کرتی ہوں گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کرایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کی
کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو،